کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ طالب علم نہیں بن سکتے ہیں، آپ ساتر نہیں بن سکتے ہیں، سکھو نہیں بن سکتے ہیں، تو مجھے کہنے دیجیے اور آپ سمجھیے میری بات کو کہ ان پڑھنے والے، ان پڑھانے والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیجئے، اپنی نسبت ان سے جوڑ لیجئے۔ ان سے نسبت جوڑنے کے دو طریقے میں بتاؤں گا، دونوں کا آپ سمجھیے، اور اگر آپ کی سمجھ بات آ جائے گی تو آپ کے لیے اس کی برکت کو حاصل کرنے کا موقع موجود ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ آپ ان کی خدمت میں لگ جائیے، آپ ان کی ضروریات کی تکمیل میں لگ جائیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله۔ وقت کی قلت ہے، اس لیے اختصار بے حد ملحوظ ہے۔ اس وقت آپ نے ایک طالب علم سے مدرسے کی اہمیت، مدرسے کی ضرورت، مدرسے کی قدر و قیمت پر آپ نے ایک مختصر سی جھلک سنی۔ آخر مدرسوں کی قدر و قیمت کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں صرف ایک بات آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ خدا کرے کہ آپ کو یہ لفظ سمجھ میں آ جائے۔ میں بات بھی نہیں کر رہی تو لفظ کیا ہے، صرف ایک لفظ ہے۔ یہ مدرسہ جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اور دنیا بھر کے جتنے مدارس دینیہ ہیں، ان سب کو نسبت حاصل ہے ایک بڑے جامعہ سے، ایک بڑے مدرسے سے۔ آج کے مذاق اور آج کے لینگویج اور آج کی اصطلاح کے مطابق اگر اس جامعہ کا، اس جگہ کا نام لیا جائے تو اس کا نام ہوگا جامعہ صفہ۔ صفہ لغت کی تحقیق کرنے والے کریں کہ چبوترا کے معنی میں ہے یا چھپر کے معنی میں ہے، مجھے اس وقت لغوی تحقیق نہیں کرنی ہے، مگر اپنے وجدان سے میں یہ طے کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں، میرا ماننا ہے کہ چھپر ایک تھا مسجد نبی کے بازو میں، اور اسی چھپر کے نیچے، اسی جھوپڑی میں چند طلبہ مستقل قیام کرتے تھے اور اس میں داخل ہو کر کے وہ پڑھتے تھے۔ وہاں کا شعبہ کیا تھا، وہاں کے نصاب کیا تھا، وہ تفصیلات کا موقع نہیں، مگر میں کہوں تو صرف دو لفظوں میں سمیٹ سکتا ہوں کہ وہاں شعبہ تحفیظ القرآن قائم تھا اور دور حدیث کی جماعت قائم تھی۔ علماء مجھے اندازہ ہے کہ اس کی تصدیق کریں، باقی سارے شعبے اس میں داخل ہیں، اس لیے کہ یہ جماعت اور یہ مدرسہ اور یہ جامعہ جس کے سرپرست اعلیٰ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ ہی ان کے سرپرست ہیں، آپ ہی ان کے صدر ہیں، آپ ہی ان کے محتمد ہیں، آپ ہی ان کے نگراں ہیں، آپ ہی ان کی سیکریٹری ہیں۔ جو بھی الفاظ کہہ سکتے ہیں، دنیا بھر کے الفاظ جمع کر دیں، سب کچھ آپ تھے۔ اور اس مدرسے کے طلبہ کی تعداد گھٹتی اور بڑھتی تھی۔ اس مدرسے کے طلبہ کے صدر کا نام بھی جی چاہتا کہ بتا دوں کہ اگر اس مدرسے اور اس جامعہ کے صدر طلبہ کا نام لیا جائے اور ان کے مانیٹر کا نام اور ان کے ترجمان کا نام لیا جائے تو صحابی رسول، حافظ حدیث، خاص کی زبان میں حضرت علامہ و مولانا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی۔ بزرگوں، نسبت جتنی اونچی
مدارس کو جب اونچی نسبت حاصل ہے، یہ مدارس بھی بہت بلند ہے اور اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ چیزوں کی نسبت سے قیمت گھٹتی اور بڑھتی ہے، اگر نسبت گھٹیا ہو تو قیمت اس کی کم ہو جاتی ہے۔ تفصیلات کا موقع نہیں سمجھانے کے لیے میں کہوں، ایک چمڑا ہے، اگر آپ اس سے جوتا بنا لیں، آپ اس سے سینڈل بنا لیں، اس کی نسبت پیر سے ہو گئی، اس کی نسبت زمین سے ہو گئی تو پست ہو گئی، گھٹیا ہو گئی۔ اور اگر اس کی نسبت اگر قرآن کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اسی چمڑے کے اوپر غلاف اور اس کے اوپر جزدان اور بستہ اگر بنا دی جائے قرآن کا، تو علماء جانتے ہیں کہ اس کا چھونا بھی بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔ اب اس کو چومتے ہیں، آخر یہ فرق کہاں سے آیا؟ چمڑا تو ایک ہی ہے، جلد تو ایک ہی ہے، مگر اس کو نسبت حاصل ہوئی قرآن سے تو وہ چومنے کے لائق ہو گیا، اور ایک کو نسبت حاصل ہوئی زمین سے اور پیر سے، وہ پست ہو کر کے گٹھیا ہو گیا۔ اگر کسی کو آپ ماریں تو ماریے، ہاتھ سے چوٹ لگے گی، ماریے ہاتھ سے، لاٹھی سے چوٹ لگے گی، لیکن اس کو اتنا برا نہیں لگے گا۔ ذرا سینڈل اٹھا کر کے ہم اس کے بدن پہ رکھیے تو دل ملا جائے گا، مجھے مارا تو مارا، مگر سینڈل سے کیوں مارا؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سینڈل کی نسبت پیر سے ہوگی، زمین سے ہوگی۔ دارالعلوم دیوبند میں جہاں کے مہمان تشریف فرما ہے اور ہم اور آپ ان کی زیارت، ان کی ملاقات اور ان کے کلام کی سماعت کے لیے منتظر بیٹھے ہیں، انہیں بھی یہ نسبت حاصل ہے دارالعلوم دیوبند کے ساتھ، اس لیے وہ بھی قابل احترام اور قابل اعزاز و اکرام ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ کیا کہا تھا اس غالب نے کہ بنا ہے مصاحب، بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، وگرنہ غالب کی آرزو کیا ہے اور قیمت کیا ہے شہر میں وہ معلوم ہے۔ تو بزرگوں، آدمی کو جب اونچی نسبت حاصل ہوتی ہے آدمی بلند ہو جاتا ہے۔ میں سنانا چاہ رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک کپڑا ہے، اس کپڑے کو نسبت حاصل ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کا رومال ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت کا رومال نہیں، بلکہ حضرت کے کپڑے کے ساتھ، حضرت کے کپڑے کے ساتھ اس کپڑے کا اجتماع ہوا، ان کے ساتھ ان کا ملنا اور ان کا لپٹنا ہوا، تو حضرت کے کپڑے کے ساتھ یہ کپڑا لپٹ کر کے اپنے اندر تبرک اور برکت حاصل کر لیا۔ آج عالم کے عالم اور دنیا کی ایک دنیا اس کی زیارت کرنے اور اس کو دیکھنے کے متمنی ہوتی ہے۔ آج بھی دارالعلوم میں وہ کپڑا موجود ہے جو ترکی بادشاہ نے دارالعلوم کو گفٹ کیا تھا۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ نسبت نے اس کی قیمت کو بڑھائی ہے کہ آقا کے ساتھ نسبت ہوئی، اس کی قیمت بڑھ گئی۔ اس کے تفصیلات کا موقع نہیں، ورنہ اور جزئیات پیش کرتا۔ ایک بولتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوہ کھجور اپنے اندر ایک خاص تاثیر رکھتی ہے۔ عجوہ کھجور کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو بول شامل ہو گئی تو بزرگوں اس کی قیمت بڑھ گئی۔ آج مدینے میں بھی عجوہ کھجور کی قیمت زیادہ ہے اور دنیا میں تو اس کی قیمت ہے ہی زیادہ۔ خود مدینہ منورہ میں بھی وہ بیش قیمت کھجور بکتی ہے، اس لیے کہ آقا کی دو بول ان کے ساتھ لگ گئی۔ بزرگوں، مجھے کہنے دو کہ نسبت سے چیزوں کی قیمت گھٹتی ہے اور بڑھتی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، دنیا جانتی ہے ان کو، ایک دنیا ان کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئی اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کی، اور ان کے مریدوں میں، ان کے ماننے والوں میں امیر خسرو بھی ایک شاعر گزرے ہیں۔ وہ بنگال آئے ہوئے تھے، وہ واپس ہوئے، اپنے شیخ کے پاس جا رہے ہیں، راستے میں ایک فقیر سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ لگتا ہے کہ تم میرے شیخ کے پاس سے آ رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر سے ہمارے شیخ
نشی رہ کے آیا ہے؟ کہا ہاں یقیناً آپ کے شیخ کے پاس سے میری واپسی ہوئی ہے۔ پورا پھوٹا حضرت شیخ کی عادت ہے کہ اپنے سے رخصت ہونے والے کو کچھ تحفہ دیتے ہیں، کچھ عنایت فرماتے ہیں۔ تمہیں حضرت نے کچھ دیا؟ کہا حضرت جب مجھے رخصت کر رہے تھے تو حضرت نے تلاش کیا، کچھ دینے کو کچھ ملا نہیں تو ایک کھڑاؤں دے دیا۔ اللہ جانے آپ کھڑاؤں سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ زبان کے فرق کے اعتبار سے لکڑی کا سینڈل کہہ لیجئے، وہ لکڑی اور کاٹ کا بنا ہوتا چپل کی طرح، اس کو پہلے زمانے میں بہت استعمال کرتے تھے، وہ کھڑا حضرت نے دے دیا۔ تو ایک مرید نے امیر خسرو نے کہا اے فقیر کیا تو اس کھڑاؤں کو میرے ہاتھ بیچے گا؟ کہا کیا قیمت دوگے؟ بیش قیمت ان کے پاس تھی، مال کا ایک ڈھیر تھا جو بنگال سے لے کے واپس ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ قیمت ہے، کچھ پیسے ہیں، معمولی بے جان سی چیز ہے، میں یہ دے کر کے تم سے وہ کھڑاؤں لینا چاہتا ہوں، تم سے وہ کھڑاؤں کو خریدنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ساری دولت اور سارا مال جو ان کے پاس وقت پر موجود تھا اسے دیا، اور ان کے کھڑاؤں کو جو ان کے شیخ کے ساتھ ان کی نسبت جڑی ہوئی تھی انہوں نے خرید لیا شیخ کے پاس۔ اور خرید کر کے ذرا دیکھیے، ابھی جس سینڈل سے ہم ناراض ہو رہے تھے حضرت کے کھڑاؤں کو انہوں نے اپنے سر پہ باندھ لیا اور شیخ کی مجلس میں پہنچے۔ حضرت کو محسوس ہو گیا، پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا حضرت میں نے تھوڑی سی قیمت دی ہے اور جان خریدی ہے۔ میں وہ جملہ سنانا چاہتا ہوں فارسی کا۔ کہا انہوں نے جماعت چند دادم و جان خریدم، میں نے کچھ بے جان اور بے روح حص و حرکت جس میں کوئی جان نہیں، کوئی حرکت نہیں، وہ چل پھر نہیں سکتی ہے، کچھ معمولی سی قیمت میں نے دی ہے اور اس کے بدلے میں نے جان خریدی ہے۔ کھڑاؤں کو جان کر رہے ہیں، یہ بلندی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ مقام کہاں سے مل رہا ہے؟ حضرت کی نسبت کی یہ ساری قیمت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب آدمی کی نسبت بلند ہوتی ہے تو اس آدمی کی قدر و قیمت بھی بلند ہوتی ہے۔ آج کی اس اجلاس کو نسبت حاصل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے، احادیث نبویہ اعلیٰ صاحب الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ان کو نسبت اور ان کو ربط اور ان کو تعلق حاصل ہے۔ اس لیے آج کا یہ اجلاس یہ بھی اپنے اندر خاص فضیلت رکھتا ہے، اپنے اندر یہ خاص اہمیت اور قدر و قیمت کا حامل ہے۔ بزرگوں اب آپ کہیں، میں کہتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑ لو، تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، تمہاری قیمت بلند ہو جائے گی، تمہاری قیمت آسمان کو چھوئے گی۔ مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لو۔ میرا جی چاہتا ہے میں کہے بغیر نہ رہوں کہ ابو جہل اور عتبہ و شیبہ، ابو لہب یہ خاندان کا آدمی تھا، کم سے کم اس سرزمین میں رہنے کا تعلق ان کو حاصل تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی تھی ابو جہل کو، لیکن انہوں نے آقا سے اپنی نسبت کاٹ لی، اپنا تعلق ختم کر لیا، تو دنیا ان پر لعنت بھیجتی ہے، دنیا ان کے اوپر لعنت کی بارش برساتی ہے، دنیا انہیں ملعون کہتی ہے، دنیا انہیں گھٹیا سمجھتی ہے۔ لیکن کہنے دو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبش کے رہنے والے ہیں، کالے ہیں، کلوٹے ہیں، حسن اور خوبصورتی کے حامل نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی ظاہری چمک اور دمک نہیں ہے، ملک کے اعتبار سے بھی دور ہیں، صہیب رومی ہیں وہ بھی دور سے آئے ہیں، لیکن حضرت بلال کو آقا سے نسبت حاصل ہے، حضرت بلال کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے ساتھ ربط خاص ہے۔ تو آقا خود ان کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ بلال کو میں نے دیکھا جنت میں مجھ سے آگے آگے جا رہے ہیں، اور پکارتے تھے تو سیدنا بلال کہہ کے پکارتے تھے۔ بزرگوں یہ نسبت کی یہ سارا کرشمہ ہے، یہ نسبت کی برکت ہے کہ
اور دور ہو گیا، لوگوں کی نگاہوں سے جدا ہو گیا، لوگوں کے قلب سے بھی علیحدہ ہو گیا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ نسبت کی برکت ہے۔ اس لیے یہ جہاں مدارس دینیا کے پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کو بھی آقا سے نسبت ہے کہ یہ مہمان رسول ہیں، جو پڑھا رہے ہیں ان کو بھی آقا سے نسبت ہے کہ وارث انبیاء ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ پڑھا سکتے ہیں، تو آخر ہمیں یہ نسبت اور ان کی برکت ہمیں کیوں کر حاصل ہوگی؟ بس یہی گفتگو کا حاصل اور اس کا خلاصہ ہے، جس کو میں چند منٹوں میں کہہ کر کے رخصت ہوں گا، اور انشاءاللہ وقت کا پورا لحاظ ہوگا۔ 2-3 منٹ باقی ہیں۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ طالب علم نہیں بن سکتے ہیں، آپ ساتر نہیں بن سکتے ہیں، سکھو نہیں بن سکتے ہیں، تو مجھے کہنے دیجیے اور آپ سمجھیے میری بات کو کہ ان پڑھنے والے، ان پڑھانے والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیجئے، اپنی نسبت ان سے جوڑ لیجئے۔ ان سے نسبت جوڑنے کے 2 طریقے میں بتاؤں گا، دونوں کا آپ سمجھیے، اور اگر آپ کی سمجھ بات آ جائے گی تو آپ کے لیے اس کی برکت کو حاصل کرنے کا موقع موجود ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ آپ ان کی خدمت میں لگ جائیے، آپ ان کی ضروریات کی تکمیل میں لگ جائیے، آپ ان کی قدر و قیمت کو اپنے دلوں میں جگہ دیجیے۔ مجھے کہنے دو بزرگوں کہ یہ چٹائی پر، یہ پارٹی پر، یہ زمین پر بیٹھنے والے جن کے کپڑے بھی سیدھے نہیں ہیں، جن کے بدن پر کوئی قیمتی پوشاک اور کپڑا اور پیراہن اور پنجابی نہیں ہے، مگر یہ اپنے اندر بہت کچھ چھپا کے رکھے ہیں۔ وہ گاچھ اور وہ درخت جو پھلدار ہوتا ہے، وہ شروع میں ایک بیج ہوا کرتا ہے، اسی بیج کے اندر موٹا درخت چھپا ہوا ہے، اسی بیج کے اندر وہ سب برگ و بار اور اس کی شاخیں اور اس کے پھل اور اس کے پھول اور اس کی مہک چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ طلبہ، یہ پڑھنے والے آج آپ کو حقیر اور معمولی نظر آ رہے ہیں، لیکن کل یہی وہ بنیں گے جن کی تھوڑی سی جھلک آپ نے طالب علم کے تقریر میں سنی کہ یہی وقت کے رہبر، وقت کے مقتدا، وقت کے رہنما بنیں گے، یہ انہی مدارس سے تیار ہوں گے۔ اس لیے ان کی کبھی بھی حقیر اور ذلیل نہ سمجھیں، یہ غلطی، یہ بھول کبھی نہ کریں کہ یہ کیسے لڑکے ہیں۔ مجھے کہنے دو، اگر اس سے غلطی بھی ہوتی ہے تو تم ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ آقا نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا ایمان ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، ان کا سمان کرے۔ یہ اپنے مہمان کی خاطرداری کرنے کا آقا نے حکم دیا ہے، تو یہ تو مہمان رسول ہیں، یہ تو نبی کے مہمان ہیں، یہ ہمارے مہمان سے زیادہ اس لائق ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جو ان کے پڑھانے والے ہیں، یقیناً ان کا مقام ان کے مقابلے میں آپ بھی سمجھیں گے کہ اونچا ہے۔ یہ وارث انبیاء ہیں، یہ نبی کے علم کو پھیلا رہے ہیں، ان کی قدر و قیمت، ان کا احترام اپنے دلوں میں آپ بٹھائیے۔ اور ماشاءاللہ اس جامعہ کی یہ خصوصیت تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس لیے اور بھی مدارس ہیں، لیکن بہرحال اس جامعہ کے لیے خوش آئند ہے کہ ایسے کارکنان، ایسے انتظامیہ اور ایسے محنتی لوگ اور محبت کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں جو اپنے دلوں میں ادارے کی اور ادارے سے تعلق رکھنے والے افراد کی اہمیت کو، ان کے احترام کو، ان کے اکرام کو دلوں میں جگہ دیتے ہیں۔ یہ ان کی خوش نصیبی ہے، یہ ان کی سعادت ہے کہ علماء اور طلبہ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو یہ تیار رکھیں اور ہر دم تیار رہیں، اور اس سے احسان اپنے اوپر سمجھیں کہ مجھے موقع ملا ہے کہ ایک پاکیزہ جماعت، ایک پاکیزہ گروہ کی خدمت کر رہے ہیں ہم۔ خدمت منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت سناش ازو کہ خدمت گزاشتر۔ یہ مت سمجھو کہ میں خدمت کر رہا ہوں، بادشاہ کا احسان ہے کہ آپ کو خدمت کا چانس دیا، اس کا موقع دیا۔ اب آپ
آپ کہیں گے سب تو یہاں کے کمیٹی نہیں بن جائیں گے، ہمارے لیے کیا ہے؟ بس آپ کے لیے بھی ایک آخری پیغام ہے، وہ دیکھ کر کے میں رخصت ہوں گا۔ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کی اولاد میں اگر کوئی اس لائق ہے، اس عمر کو ہے کہ ان کو مدرسوں میں داخل کر کے انہی علوم کے ساتھ ان کو آراستہ کیا جائے، انہی علوم سے ان کو بھی پیراستہ کیا جائے، انہی علوم کے ساتھ ان کو آشنا کیا جائے، تو اس سے آپ دریغ نہ کریں، اس سے آپ چپ اور غلطی نہ کریں، بلکہ اپنے اولاد میں سے، اولاد کی اولاد میں سے جس کے لیے موقع ہو ان مدارس میں داخل کر کے آپ بھی اس برکت کو اپنی طرف لے سکتے ہیں۔ یہ چینل ہے، یہ انڈی ہے، پانی جب چڑھے گا، پانی جب اس میں چھوڑا جائے گا تو آپ بھی محروم نہیں رہیں گے۔ ہم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی بابرکت جماعت ہے کہ جو یہاں سے گزر گیا، جو یہاں سے آ کر کے اور روانی کے ساتھ بہ گیا، اس کو بھی محروم ہونے نہیں دیتا۔ تو آپ کو موقع ہے کہ برکت کو سمیٹ سکتے ہیں، برکت کو لے سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ان مدارس کے ساتھ جوڑ کر کے، ان مدارس کے ساتھ اپنے بچوں کو داخل کر کے، تاکہ یہ برکت آپ کے گھر میں بھی جا سکے، آپ کو بھی یہ برکت حاصل ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے باتوں کو سن لیا اور سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کے لیے رہنما اور آپ کے لیے بے حد آپ کے مشعل راہ ہوگی اور سنگ میل کی حیثیت ہوگی اس مختصر بیان کی کہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ جوڑنے کے لیے، کنیکشن کے لیے جو سا راستہ آپ اختیار کر سکتے ہیں کر لیجئے، اس لیے کہ بہرحال پاور ہاؤس سے جب جڑیں گے تو کرنٹ آپ کے تک بھی پہنچے گی اور اس کی روشنی آپ کو بھی ملے گی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔